السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 21 پڑھ رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے حقوق المسلمین۔ ہم مسلم معاشرے میں رہ کر ایک اچھے انسان کی عادت ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق پہچانتا ہے اور اس کو ادا کرتا ہے۔ اگر وہ حقوق شریعت کی تعلیمات کے مطابق نہیں پہچانتا، نہیں ادا کرتا، تو اس کی ایک اپنی خصلت اور ایک عادت سمجھی جائے گی، اس میں کسی قسم کا اسے اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ حقوق پہچاننے میں، ادا کرنے میں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور پھر اس کے مطابق حقوق ادا کرتا ہے، تو پھر وہ آدمی ان حقوق کی ادائیگی میں جو عمل کرے گا وہ ایک عادت نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک عبادت بن جائے گی۔ کون سے عام مسلمانوں کے حقوق ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو جاننے بھی چاہیے، پہچاننے بھی چاہیے اور ادا بھی کرنے چاہیے؟ ان میں سے چند ایک اہم حقوق یہاں ہم سیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ۔ جس بندے سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ مسلمان کو نفع پہنچاتا رہے، نقصان نہ پہنچائے۔ ہر وقت اس کی یہ کوشش ہو میری ذات سے، میرے عمل سے، میرے ذریعے سے کسی کا نفع ہی ہو جائے، نقصان نہیں بلکہ اس کو فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح جب بھی کوئی کسی کو مدد کی ضرورت ہے مسلمان کو، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ تیرا بھائی چاہے ظالم ہے یا مظلوم ہے، تم اس کی مدد کیا کرو۔ صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد کرنا تو ہمیں معلوم ہے کہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے اس ظلم کو ہٹایا جائے، ظالم کی کیسے مدد کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روک دے، یہ اس کی مدد ہے تاکہ وہ ظالم نہ بنے، اللہ کے نافرمانوں میں شامل نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں تعلیم ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، نہ تو وہ اس سے خیانت کرتا ہے، ولا یکذبہ، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے ولا یکذبہ، کہ وہ مسلمان کو جھوٹا نہیں کہتا بلا دلیل، بغیر کسی وجہ کے، اور ولا یخذلہ، جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اذا استنصحک فانصح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے کوئی مسلمان نصیحت طلب کرتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی بات بتا دے، مجھے کوئی نصیحت کر دے، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اسے اچھی بات کی تلقین کر دیں۔ اسی طرح خیر خواہی اس حد تک ہونی چاہیے مسلمان کی
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند نہیں کرتا جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسے اپنی عزت پسند کرتا ہے، مسلمان کی عزت کو پسند کرے، اپنے لیے جو ہے وہ حفاظت پسند کرتا ہے کہ میری جان محفوظ رہے، میرا مال محفوظ رہے، میری عزت محفوظ رہے، تو اسی طرح دوسرے مسلمان کی بھی جان مال عزت کی حفاظت کو پسند کرنا یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق بنتا ہے، اور اس کے بغیر آدمی کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، مسجد میں دیکھتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ اس کو بار بار دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے، لیکن کسی دن نظر نہیں آ رہا، مسجد کا نمازی ہے وہ نماز پڑھنے نہیں آیا، یا آپ کے کلاس کا آپ کے جماعت کا ساتھی ہے لیکن وہ نہیں آیا، یا اسی طرح آپ کے بازار میں آپ کا جو ہے ہمسایہ تاجر ہے وہ نہیں آیا، گھر میں وہ اس کی آواز نہیں آ رہی، اس کا آنا جانا معلوم نہیں ہو رہا، تو اس کے بارے میں خیر خبر لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی صحابی نظر نہیں آتا تھا تو دوسرے صحابہ سے معلوم کرتے تھے کہ وہ کدھر ہے، اسے کیا ہوا ہے، یہ اس لیے معلوم کرتے تھے کہ کہیں اسے میری مدد کی ضرورت نہ ہو، میں اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچا دوں۔ اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کے فائدے چھوڑ کر اپنی بذو بالالقاب، سورۃ الحجرات کی یہ آیت ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے برے لقب نہ رکھا کرو، برے نام نہ رکھا کرو، ایک دوسرے کو پکارنا ہے تو اچھے ناموں سے۔ اسی طرح اگر مسلمان چھینک مارتا ہے اور اس پر وہ الحمدللہ بھی کہتا ہے تو تب آدمی کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ چھینک مارنے والا کہے گا الحمدللہ، اور جو سن رہا ہے وہ کہے گا یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، ہدیہ قبول کرنا، ہدیہ دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحابوا تحابوا، اگر آپس میں ہدیہ دو گے تو ایک دوسرے میں محبت پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا اجیبوا الداعیہ، جو تمہیں دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت قبول کرو، ولا تردوا الہدیہ، ہدیہ جو دے اسے واپس نہ کرو، رد نہ کرو، بلکہ اسے قبول کر لو۔ اسی طرح گفتگو کرنے میں اس کے ساتھ اس بات کا رویہ رکھنا کہ جب ایک مسلمان بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو مکمل سنا جائے، توجہ سے سنا جائے۔ اگر ہم اس کی بات کو نہیں سنیں گے یہ بھی ایک اس کی انسلٹ ہے، اس کے لیے جو ہے عزت کے خلاف ہے، یا ہم اس کی بات کو کاٹ دیتے ہیں اور توجہ سے نہیں سن رہے، کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں، مثلا ایک آدمی بات کر رہا ہے دوسرا آدمی موبائل دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی اس کے اعزاز کے خلاف ہے۔ جب ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو توجہ سے سننا۔ اور اسی طرح یہ بھی تلقین ہے کہ اگر ایک مسلمان کوئی سودا کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، تو اس کے تجارت پوری ابھی نہیں ہوئی تو دوسرا آدمی آ کر درمیان میں اس کی تجارت پر نیا سودا کر دے، یا کوئی پیغام نکاح بھیج رہا ہے اس کے نکاح پر پیغام پر اپنا پیغام نکاح بھیج دینا، یہ ساری باتیں ایک مسلمان کے حقوق کے خلاف ہے۔ خوشی غمی میں شریک ہونا اور پردہ پوشی کرنا، عزت کرنا، عیب جوئی نہ کرنا، حقیر نہ سمجھنا، اصل میں وقت بہت کم ہے، اس ساری حدیثوں سے باتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح قطع تعلق ہی نہ کرنا، یہ آج کل بہت عام رواج ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 3 دن تک تو تم غصہ کر سکتے ہو، یعنی تعلقات بول چال ختم کر سکتے ہو، 3 دن سے زیادہ اگر آپ نے بول چال ختم کی تو یہ مسلسل گناہ ہے، جہنم میں جانے کا باعث۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من حجر اخاہ سنۃ فہو کالسفک دمہ، جو بندہ
اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک قطع تعلقی رکھتا ہے، بول چال بند رکھتا ہے، وہ یوں سمجھے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپس میں قطع تعلقی نہ ہو، حسد نہ ہو، غیبت نہ ہو، بغض نہ ہو، چغل خوری نہ ہو۔ چغل خوری کہتے ہیں ایک کی بات دوسرے تک لے کے جانا اس مقصد کے لیے کہ دونوں میں لڑائی پیدا ہو۔ یہ بہت عام یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا يدخل الجنت نمام، جو چغل خور ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنا خود جائزہ لیتے رہیں، کسی پر اسلحہ اٹھانا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی احتیاط کرنا کہ اگر کسی نے چھری مانگی ہے تو چھری کی نوک اس کی طرف نہ کرنا، بلکہ چھری کا جو دستہ ہے وہ اس کی طرف کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے سامنے اسلحہ اٹھا لیا اس کا پھر ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ بیمار ہو جائے عیادت کرنا، غائبانہ دعا کرنا، جنازے میں شریک ہونا، مرنے کے بعد اس کی خوبیاں بیان کرنا۔ دعا میں نے ایک لکھی ہے، یہ اگر یاد کر لیں بہت پیاری دعا ہے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا مجیب الدعوات۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ یہ دعا 25 دفعہ روزانہ پڑھے، ایک روایت میں آتا ہے 27 مرتبہ روزانہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی ساری دعائیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اور اس دعا کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ رزق دینا شروع فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ہم اپنے لیے بھی مغفرت مانگ رہے ہیں اور سارے مسلمان مومن کے لیے ہم مغفرت مانگ رہے ہیں، اور اس وقت ضرورت بھی بہت ہے، جتنے امت مسلمہ پر یہ مصائب آئے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ایک دوسرے کے لیے معافی کی دعائیں مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔